ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حمر الاسد پر 3 روز قیام۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحہ میں پہنچ کر کہنے لگا ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے، تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہ کروں، چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا کر آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ حال ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور سب کی ہمت پست ہو گئی۔ بالآخر ابو سفیان اپنی فوج لے کر مکے کی طرف فرار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قیام فرمایا اور اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ شراب کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مدینے کا سازگار ماحول عطا کیا تاکہ زمانے جاہلیت کی تمام رسموں اور بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ ان کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی، اس کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ شراب اور جوے کے بارے میں پہلا حکم 3 ہجری میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائی کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ عقل و ہوش تک کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے اس کو ترک کر دیا کہ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شراب کے متعلق سورہ مائدہ کی 3ری آیت نازل ہوئی، اس میں قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ صحابہ اکرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹکے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں اور سڑکوں پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔ رجی اور بئر معونہ کا المناک حادثہ۔ جنگ احد کے بعد مشرکین نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ ماہ صفر 4 ہجری میں قبیلے عزل و وقارہ کے لوگ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا معلم بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر 10 معلموں کو روانہ فرمایا جن کے امیر حضرت مرثد رضی اللہ عنہ تھے۔ مقام رجی میں پہنچ کر ان ظالموں نے 8 صحابہ کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو قریش مکہ کے ہاتھ بھیج دیا، جنہوں نے دونوں کو سولی دے کر شہید کر دیا۔ اسی مہینے میں اس سے بڑا بئر معونہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ابو برہ عامر بن مالک نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دینے اور دین سکھانے کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرما دیں۔ اس کی طرف سے حفاظت کے وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قراء صحابہ کو روانہ فرما دیا، جن کے امیر منظر بن عمر تھے۔
جب یہ دعوتی وفد بئر معونہ پہنچا تو اس دھوکے باز نے قبیلے ریعل اور زکوان وغیرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کر دیا اور کعب بن زید کے علاوہ تمام قرہ صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس المناک حادثے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور 1 مہینے تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی۔